رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وإما تورزن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کے اس تیسرے اور چوتھے رکوع میں ہم معاشرتی احکامات یا ایک معاشرے میں جو عمل صالح ہونے چاہیے اور جو سوشل ایولز ہیں کن چیزوں کو یعنی ختم کرنا چاہیے، وہ سوشل ویلیوز جنہیں پروموٹ کرنا چاہیے اور وہ سوشل ایول جنہیں ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آغاز توحید سے ہوا تھا، توحید عملی سے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق، اور والدین کے حق کے بعد اب قرابت داروں کا حق ہے۔ اس پر بھی ہماری گفتگو تقریباً ہو چکی تھی، لیکن کچھ اور پہلو ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ذرا سامنے آ جائیں کہ یہ آخر میں دوسرے کو کیوں دوں۔ قرابت داروں کا تو حق ہے، کوئی احسانات ہوں گے، کوئی تعلق ہوگا۔ والمسکین، یہ مسکین کا میرے اوپر کیا احسان ہے، آخر میں اسے اپنے مال میں سے کیوں دوں۔ اسی طرح وابن السبیل، ایک راہ چلتے مسافر کو کیوں دے دوں۔ دینا کہا نا اس نے سلوک کرو، تو والدین نے تو کوئی میرے ساتھ کیا تو میں کر رہا ہوں، تو یہ کیوں کروں۔ اس حوالے سے جو بنیادی بات ہے وہ سمجھے قرآن حکیم کی، کہ قرآن حکیم دنیا میں جو کچھ آپ کماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل قرار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کمائی نہیں ہے تمہاری۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، میری کمائی ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فضل ہے جو میں نے تمہیں دے دیا۔ فضل وہ شے ہے کہ جو آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملتا یا آپ کے اس کام کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ قسم قرآن حکیم، اگرچہ قرآن حکیم میں ایک جگہ پر اس معاملے میں بھی قسم کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر قسم قرآن حکیم میں استعمال کیا جاتا ہے کہ نیک قسم ہوتا ہے کمانا، قسم کے معنی ہے کمانا۔ تو عام طور پر قرآن حکیم قسم کہتا ہے، کمانا کہتا ہے کہ انسان یا نیکی کماتا ہے یا بدی کمائی اصل وہ ہے، قرآن کہتا ہے جو دنیا میں تمہیں مل رہا ہے یہ فضل ہے اس کا۔ اب اس کا جو فضل ہے کس اعتبار سے ہے، وہ فضل تو سب پہ ہے، تو پھر میں کیوں دوں۔ اس بنیادی بات کو پچھلے درس کے ساتھ جوڑ کر سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسان پیدا کیے، اتنے ہی وسائل، اتنے ہی ذرائع، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایشو کرتا ہے خزانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کے خزانے ہیں، وہ جتنی آبادی بڑھتی ہے، جتنے انسان ہوتے ہیں، اس سے زیادہ رزق ایشو کر دیتا ہے۔ جتنی آکسیجن آپ کو چاہیے تھی قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس سے ڈبل بھی ہو جائے اس نے پیدا کر دی۔ جتنا پانی چاہیے تھا دے دیا۔ اسی طرح اگر 10 ٹن گندم ریکوائرڈ ہے اس وقت لوگوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، تو اس نے 12 ٹن گندم دے دی، تو ایک ہی ہو گیا۔ اب اس ساری چیز کو یہ سمجھیں کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو نہیں دی. کمزور بھی تو اسی کی مخلوق ہے نا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم صلاحیت دی ہے، جسمانی دی ہے، ذہنی دی ہے، تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور آپ کو اگر کوئی زیادہ دی ہے تو وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے صلاحیت دی ہے. اور آپ کو اگر مواقع بھی دیے ہیں ترقی کرنے کے تو کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. آپ اگر خود سوچیں تو اسکول میں بہت سارے آپ سے لائق لڑکے ہوں گے، میٹرک میں آپ سے زیادہ ذہین لوگ ہوں گے، ان کے پاس وہ وسائل اور ذرائع تھے ہی نہیں کہ آگے پڑھ سکتے. آپ کو اللہ نے دیے، آپ آگے نکل آئے. اچھا یہ تھا کیوں؟ وہ پچھلی دفعہ لطیفے کے انداز میں تو بات آ گئی تھی، وہ بلے شاہ کے انداز میں جو لطیفہ میں نے سنایا تھا مٹھائی بانٹنے والا. لیکن اس کو سمجھیں کہ اگر یہ سارے سب کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا کر دیتا تو یہ دنیا کا نظام نہ چلتا. اس نے کسی کو اوپر کیا، کسی کو نیچے کیا، تاکہ دنیا کا یہ نظام چلے. اسی اصول پر بنایا. اور ورنہ تو بھی رانی میں بھی رانی، پھر کون بھرے گا پانی؟ تو کسی کو افسر لگایا، کسی کو چوکیدار لگایا، کسی کو قاصد لگایا. یہ سارا نظام اس نے بنایا تاکہ نظام چلتا رہے. عورت بھی اسی کی ہے، مرد بھی اسی کا ہے. مرد کو حاکم کر دیا، عورت کو اس کے تابع کر دیا، دونوں کی ایک دوسرے کی ذمہ داریاں لگا دی. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ نظام چلے، اور یہ آزمائش بھی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دیں تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ جو وسائل اور ذرائع تھے ان کو زیادہ کو اوپر قابض ہو جاتے ہیں. آپ زیادہ کما لیتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی تھی. تو ایک تو وہ پہلو تھا جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا کسی کا حق آپ کے حق میں رکھ کر. اور ایک اس کو ذرا اس انداز میں بھی سمجھ لیں اس بات کو، اس کے دوسرے پہلو کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلاحیت دی، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لایا، تو صلاحیت کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی دی ہوئی. اس کو بروئے کار لا کر آپ کی ضرورت کوئی لاکھ کی تھی، آپ نے 10 لاکھ کما لیے. نظام بھی دنیا کا ایسے ہی چلنا تھا کہ اوپن رہے، ایک آدمی کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ آگے بڑھے جائے کرے کام. اب جب صلاحیت اللہ نے دی تھی تو وہ بندے بھی اللہ کے ہیں جنہیں اللہ نے صلاحیت نہیں دی تھی. ان کا وہ رزق اور وہ چیزیں آپ کے پاس آ گئی. آپ کی تو وہی ہیں جو آپ نے استعمال کر لی، جو آپ کی ضرورت ہے. اب بقیہ کے لیے کیا ہوگا؟ یا تو انسان عیاشی کرے گا، اگر کوئی بڑا بخیل نہیں ہے تو کہے گا کہ گھومنے چلتے ہیں، للو تللو میں اڑائے گا، جس کو کہا گیا کہ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. تو اگر وہ اس کی دولت، وہ جو دوسروں کا رائٹ ہے اس کے حصے میں آ گیا، تو وہ اس سے اگر اس عیاشی کے زمرے میں کر رہا ہے. اس کا ایک اور پہلو پھر روحانی اعتبار سے دیکھ لیں کہ کہا کہ اگر صدقہ کرو گے تو وہ بلاؤں کو ٹالے گا، مصیبت کو ٹالے گا، حسد کو بھی ٹالے گا. دیکھیں ایک آدمی کے دل میں حسد پیدا ہوا اس محرومی کی بنیاد پر، اور وہ دعا مانگی گئی نا کہ حاسد نزا حسد، حسد والے کے حسد سے بھی بچا. جب اس کا حسد بروئے کار آ جائے، اس حسد میں وہ کوئی کاروائی کر بیٹھے، تو اس حسد کے آنے سے پہلے آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی تو وہ حسد بروئے کار ہی نہیں آیا. اب اس ساری کو جوڑیں تو کیا مسئلہ آئے گا کہ ہمارا یہ دین چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن ہو، سکون ہو. اچھا یہاں پھر وہ پہلی بات نہ بھول جائیے گا، جیسے ماں باپ کے ضمن میں میں نے کہا تھا نا کہ وہ پہلا معاملہ بیوی والا، یہاں پھر وہ سمجھ لیں پہلا سکون دین یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں ہو، وہاں امن ہو، وہاں جھگڑا نہ ہو. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہاں جھگڑا ہو، جادو ٹونا، یہ سارا بھی کس لیے سکھا رہا ہے؟ اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہاں میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہو، اور اسے سب سے زیادہ خوشی وہی ہوتی ہے کہ بیس وہ ہے. تو جس طرح پہلی بنیاد یہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہو، تو دوسری بنیاد آ جائے گی کہ اس معاشرے میں بھی امن ہو، وہاں بھی جھگڑا نہ ہو، وہاں بھی ایک محبت، الفت اور بھائی چارے کا ایک نظام ہو، ایک فضا ہو اس معاشرے کے اندر. تو شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح میاں بیوی میں جھگڑا ہو، اسی طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر بھی
جھگڑا ہو، جہاں بھی فساد برپا ہو، اور اس فساد کے لیے چونکہ پوٹینشل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مالیات کی تقسیم جو ہے نا وہ درست رہے، صحیح رہے۔ اگرچہ ایک حق تو وہ ہے جو معاشرے میں پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں، وہ ہے کہ جو زبردستی لیا جائے گا، آپ دیں یا نہ دیں، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی اصل میں کیا ہے؟ معاشرے میں ایک آزادانہ دوڑ ہے، تو اس کا نیچرل نتیجہ نکلے گا، جن لوگوں کی صلاحیتیں زیادہ ہیں وہ آگے نکل جائیں گے، جن کی نہیں ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو وہ اتنے پیچھے نہ رہ جائیں کہ بالکل محروم ہو جائیں۔ تو وہ جو آگے گئے ہیں، ہمارے دین نے کیا کہ ان سے ایک حق لے کر ان کو دیا جائے تاکہ وہ ڈفرنس زیادہ نہ بڑھے۔ تو ایک یہ حق ہے جو زکوٰۃ والا حق ہے، یہ تو دیا جائے گا زبردستی۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بھی بینک اکاؤنٹ میں جو ڈپازٹ ہے اس سے زکوٰۃ نکال لی اور وہ کر دی، یہ بھی ایک مذاق ہے زکوٰۃ کا۔ وہ سودی میں سے کچھ پیسے آپ نے منہا ہو گئے اور کچھ مل گئے، اور یہ اصلاً جو بڑی زکوٰۃ ہے وہ تو ہے اموال تجارت کے اوپر، وہ جو مال ہے کروڑوں اربوں کا، اس کے اوپر جو زکوٰۃ واقعتاً اگر وہ زکوٰۃ صحیح نکلے اور صحیح تقسیم ہو تو معاشرے میں یہ محرومی نہ رہ جائے۔ البتہ ایک اور بات بھی آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی صحیح اسلامی ریاست ہو اور اگر وہ یہ دیکھے کہ غریبوں کی احتیاج پوری نہیں ہو رہی، محروموں کا معاملہ بڑھ رہا ہے اور وہ ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ زبردستی کو ٹیکس بھی لگا سکتی ہے۔ تقریباً فقہائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر یہ ضروریات نہ پوری ہوں تو اول تو یہ اتنی جو قانونی ضروریات ہیں یہ زکوٰۃ والی ہیں، یہ اتنی کفایت کرتی ہیں کہ یہ صحیح ہوں اور صحیح ڈسٹریبیوشن ہو تو یہ نہیں رہے گی، البتہ خصوصی حالات، لیکن وہ قانون نہیں بنے گا۔ اس بات کو سمجھ لیں، وہ قانون نہیں بن سکتا۔ قانون وہی رہے گا جو زکوٰۃ والا ہے، وہ ایک مخصوص پیریڈ کے لیے اور اس وقت کے لیے جب تک کہ وہ احتیاج پوری ہوتی، یہ ایک حکومت کو اختیار رہے گا۔ ہاں اسی کو ایکسپلائٹ کر لے کوئی تو وہ دوسری بات رہے گی۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھیں اگر اس حقیقت کو، یا کیونکہ اگر معاشرے میں بدامنی ہوگی تو کہیں نہ کہیں اس بدامنی کا معاملہ آپ کو بھی بالآخر بھگتنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس جگہ پر پہنچ جائے کہ آپ کو جہاں چھری رکھ دے کہ نکالو پیسے جو بھی، تو اس کی اتنی بنیادی ضرورت پوری ہو کہ وہ یہ حرکت نہ کرے۔ ہاں اس کے بعد بھی کوئی بدطینت آدمی ہے وہ یہ کرتا ہے تو اس کے لیے پھر سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو اس مالیاتی معاملے میں نے کہا کہ یہ پہلو بھی جو ہے یہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے اس حوالے سے۔ باقی وہ زکوٰۃ کا جیسے میں نے کہا کہ اموال تجارت پر ہو، باقیوں پر ہو، تو ہمارے دین نے بھی یہ جو ایک روحانی ترقی کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں ہمیشہ سامنے۔ ایک وہ تقسیم ہے زکوٰۃ کے آنے کے بعد بھی کہ صحابہ کرام پوچھتے تھے یسألون ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اور کیا خرچ کریں، اور کیا خرچ کریں، کہا اتنا دے دیں، اتنا دے دیں، اس راہ میں دے دیں۔ اب وہ جو جذبہ ایمان کا اندر سے بڑھتا ہے، نہیں اور کتنا خرچ کرے اے نبی، قل العف، جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو، وہ انتہا بتائی۔ اور اس کو بھی پھر قانون کی جو شکل دی ہے، جو لمیٹڈ کیا ہے، وہ سمجھ لیں۔ پہلے ایک پہلو کو سمجھ لیں، پھر دوسرے پہلو کو سمجھا دو۔ اس زکوٰۃ کے پہلو کو بھی اس انداز میں کہا کہ یہ تو قانونی حق ہے، یہ تو لے لیا جائے گا، اور ایک حق آپ پر چھوڑ دیا زکوٰۃ میں سے بھی، اس میں بھی سارے میں زبردستی نہیں کی، کہ ایک وہ جو اموال ظاہرہ ہیں، اوپن چیزیں ہیں، ان کے اوپر تو حکومت زبردستی لے لے گی، لیکن جو اندر گھر کے اندر ہیں، خفیہ چیزیں ہیں، ان پر حکومت نہیں لے گی۔ وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ خود دے۔ ایک زکوٰۃ تو اجتماعی لحاظ سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی نا، کلیکٹ ہوگی اور نظام بنے گا اور اس لحاظ سے ہوگی، اور ایک ہوگی پرسنل، جسے کہتے ہیں اموال باطنہ۔
ظاہر ہے کسی حکومت کو یہ اختیار تو نہیں کہ آپ کے گھر میں گھسے، آپ کے لاکر کھولے، کسی گاؤں میں جائے اور لوگوں کے تکیے اور رضائیاں پھاڑے کہ اس میں تو نہیں کوئی دولت رکھی ہوئی، پیسے رکھی ہوئی، کوئی صندوق کھولو اس میں تو نہیں کچھ پیسے رکھے ہوئے۔ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ۔ ہاں اوپن ہے، یہ کھیتی ہے، اس میں سے یہ حق ہے، یہ مال مویشی ہے، اس میں سے یہ حق ہے، یہ تجارت ہے، یہ گوڈاؤنز بھرے ہوئے ہیں، یہ حساب کتاب ہے، یہ دکانیں ہیں، یہ مال ہے، اس میں سے تو وہ لے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب ہمارے ہاں بھی یہ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوا اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے جب یہ بینک کے روپے پہ زکوٰۃ لینے کا مشورہ دے دیا اور یہ فتویٰ بھی دے دیا، تو مولانا مفتی محمود صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہے، یہ دین کی اسپرٹ اور روح کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس معاملے میں وہ کراچی دارالعلوم چلے گئے ان کے پاس مفتی محمود صاحب، اور ان سے جا کر کہا کہ یہ تم نے ضیاء الحق کو کیا مشورہ دیا یہ بینک کے روپے پہ زکوٰۃ کا، یہ معاملہ درست تو نہیں ہے، یہ تو اموال باطنہ ہے، یہ تو پرسنل انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دے جو دینی ہے اس نے، یہ کوئی حکومت جو ہے ڈپازٹ پہ نہیں لے سکتی، وہ تو اوپن پہ لے گی جو اسلام کا کلیہ قاعدہ ہے۔ اور بینک ڈپازٹ کا پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ جو باپ کا ہو تو بیٹے کو نہیں پتا ہوتا، گھر میں زیور ہو تو کم از کم 10 بندوں کو پتا ہوتا ہے، بینک کا تو وہ پیسہ ہوتا ہے۔ وہ اسی گرما گرمی میں ان کا انتقال ہوا تھا، وہ غصے میں آئے اور یہ بحث جو ہے بڑی ہے آگے، اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا مفتی محمود صاحب کو انتقال کر کے۔ تو اس حوالے سے ذرا اس کی میں ڈیپتھ بھی چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور سمجھا دوں۔ باقی یہ تھا کہ میں نے کہا کہ اس کا ایک روحانی پہلو جیسے میں نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہی وجہ ہے کہ بلکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب زکوٰۃ بیت المال لے رہا تھا تو وہ کون سی زکوٰۃ تھی جو لوگ ہاتھوں پر لیے پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، وہ یہ پرسنل زکوٰۃ ہی تھی، یہ اموال باطنہ ہی تھی کہ وہ والی زکوٰۃ لوگ لے کر پھرتے تھے، کوئی ملتا نہیں تھا مستحق آدمی کے اس کو دے، اور ایک وہ زکوٰۃ تھی وہ تو چلی جاتی تھی بیت المال کے اندر، اس کی تقسیم، اس کا نظام اپنا حکومت کا تھا۔ بہرحال ایک دوسرا پہلو بھی میرے ذہن میں تھا اس وقت، پھر وہ نکل گیا، تو وہ آتا ہے ذہن میں تو میں آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں۔ اصل میں یہ جو قرآن حکیم کی جو باتیں نا، اس کے اتنے ڈائمنشنز ہیں، اتنے پہلو ہیں، کوئی ایک پر آپ نہیں کر سکتے اکتفا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس مفہوم کو اسی انداز میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہماری سوچ، ہمارا علم جہاں جو ترقی کرتا ہے، اس کی باتیں بھی کھلتی چلی جاتی ہیں اور سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کی ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے۔ اب یہاں سے ہم نے بات شروع کرنی تھی آج، یعنی کوئی مانگنے والا آیا ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے، اور تمہاری یہ حالت نہیں ہے کہ دے سکتے ہو، تو تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے۔ ابتغاء رحمت من ربک، کہ تم ابھی گویا کہ خود اس کی رحمت کے متلاشی ہو، خود ابھی تلاش میں ہو کہ تمہیں کچھ مل جائے، اور ایک آدمی نے تمہاری سفید پوشی کو دیکھتے ہوئے، تمہارے کپڑے ڈریسنگ کو، رہن سہن کو دیکھتے ہوئے اس نے کوئی تم سے مانگ لیا اور تمہارے پاس ہے نہیں، ترجوہا، تم اس کے امیدوار ہو، تم خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی فضل کرے، میرے اوپر رحم کرے، مجھے بھی کچھ مل جائے، تو کیا کرو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے کہو بات نرمی والی، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا سورہ زحا میں کیا ہے؟ اما السائل فلا تنہر، کہ سائل کو جھڑکو مت، تو بات ان سے نرمی سے کرو۔ اگر کوئی آ گیا ہے، کسی نے امید رکھی ہے تم سے، تو وہ اسے نرمی کے ساتھ ٹال لو کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں ضرور کرتا، یعنی اس انداز میں ذرا کر کے۔ اسی طرح یہ جو مساکین ہیں، ایک مساکین تو وہ ہے نا کوئی معذوری ہو گئی ہے،
کوئی ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، کسی اور وجہ سے کوئی مسکین بن گیا ہے تو وہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے، اسے بھی تاکہ ساتھ لے کر چلو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسکین اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی قوت ارادی مزمحل ہو گئی ہو، ول پاور نہ رہی ہو اس کے اندر، ویسے صحت میں بڑا اچھا لگے لیکن ہو سکتا ہے اس کی ول پاور ختم ہو چکی ہو۔ تو ایسے افراد کی بھی مدد کرو، انہیں بھی اٹھاؤ۔ البتہ وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ اس حوالے سے ایک جو قانونی شکل دے دی گئی وہ کیا ہے، کل لف کی، کہ جو ضرورت سے زائد ہے کرو۔ اس میں کہا کہ 1/3 تک کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے وصیت کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی کہ 1/3 سے زیادہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وصیت کر جاتا ہے مرنے کے بعد کہ میرا مال یوں تقسیم کر دیا جائے دوسروں کا، تو وہ تو اس کا تو تھا ہی نہیں، وہ تو ورثاء کا تھا۔ جب تک تو وہ زندہ رہا وہ گویا کہ پوری طرح سے اس کے اوپر قابض تھا، چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، کوئی اختیارات، کوئی مال کی وہ طاقت وہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ مر گیا، آپ اس نے وصیتیں کر دی، تو لہذا کہا نہیں، وہ اب دوسروں کا مال ہے جو مرتے ہوئے تم نے وصیت کر دی، وہ تو پھر 1/3 سے زیادہ ہوگی تو وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری احادیث ہمیں وہ ملتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اگر آ کر زندگی میں بھی سارا مال دینا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کہا نہیں۔ بلکہ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں، ان کا آدھا، ان کا نہیں، آدھا بھی نہیں۔ ان کا اچھا 1/3، تو آپ نے 1/3 کو ایکسیپٹ کیا اور کہا ثلث و کثیر، یہ بھی بہت ہے۔ سوائے اس کے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے، استثنائی کیفیات میں رہی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا کیا ہے، ان کا سارا قبول کیا ہے، لیکن وہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کون انسان پہنچ سکتا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء والامام، ان سے لیا اور ان کی زندگی میں تو 2-3 مواقع ایسے آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوا۔ ایک تو بڑی شورٹی کے ساتھ ہے غزوہ تبوک، خصوصی حالات تھے، تو اس میں جب وہ سارا کچھ گھر کا لے آئے تو حضور نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اور ایک معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت کے وقت بھی آپ نے ایسا ہی کیا، چونکہ اب ظاہر ہے راستے میں تو کوئی تھا نہیں، کوئی اس طرح کی نہ صحرائے ہیں، نہ ہوٹل ہیں، نہ کوئی بندوبست ہے، سفر بھی ہے اور وہاں جانا بھی ہے، آگے کیا حالات ہو، تو جو کچھ تھا وہ ساتھ لے لیا۔ اور گھر میں ذرا اندازہ کریں کون ہے، جوان بچیاں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، والد ہیں بوڑھے نابینا ابو قحافہ، بلکہ وہ روایت میں آتا ہے کہ ابو قحافہ نے پوتیوں سے پوچھا کہ وہ ابو بکر چلا گیا؟ ہاں چلے گیا۔ وہ کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ کے گیا یا نہیں؟ تو وہ پوتیوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ نے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، وہ کچھ جو بٹی کے نہیں ہوتی وہ گول گول جو پھیکریاں سی بناتے ہیں، وہ کچھ روڑے سے رومال میں باندھ کر جا کر دادا کے آگے، نہیں چھوڑ کے گئے ہمارے لیے بھی۔ انہوں نے ہاتھ پھیرے، ہاں ٹھیک ہے گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے بھی، حالانکہ کچھ چھوڑ کر نہیں گئے۔ یہ درس کے بعد نہ بتاؤں؟ تو ہوتا ہے یہ سارے معاملے۔ تو ابو قحافہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو ابو قحافہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ضعیف، بوڑھے، تو ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو پھر علیحدہ سے کہوں گا کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل انسٹرکشنز دیں، خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی میں ان کے ساتھ اتار چڑھاؤ کے معاملات بھی رہے۔
تو بہرحال یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو قانونی جو شکل دی ہے وہ 1 تہائی تک کہ دے. ہوتا ہے کہ کسی وقت انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے، کوئی واعظ سنا، کوئی تقریر سنی، کوئی اور اس طرح کی باتیں آئیں، کوئی کسی کی ہمدردی میں، تو وہ انسان جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ابھرتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو، قانونی شکل جو ہے اس کو پھر 1 تہائی تک دی. وَلَا تَجَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن کے ساتھ لگائے رکھو. یہ عربی میں محاورہ ہے کہ ایک آدمی بالکل جیب، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ جیب میں ڈال ہی نہیں رہا، اپنی تجوری کی طرف یہ آدمی بڑھ ہی نہیں رہا. اور نہ ایسا ہو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ایسا ہو کہ بالکل کھلے عام کر دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو تم پھر بیٹھے رہو ملامت زدہ کیے جا کر، الزام کھا کر، اور محسورا، حسرت کے ساتھ، پچھتاوا نہ ہو. پچھتاوے ایسا ہو کہ پھر ایسا نہ ہو کہ تم پھر پچھتاوے کے ساتھ بیٹھے رہو. میں نے یہ کیا کر دیا، ہوتا ہے نا ایک جذبات میں آ کر، اچھا وہ ثواب بھی ضائع، اور ادھر انسان حسرت اور یاس اور پچھتاوے میں جو ہے وہ گزار دے، کہ ایک جذبے میں آ کر تم نے یہ کر دی. تو انسان کے زندگی کے اندر ایک میانہ روی ہو. کانا، جو ہم پڑھ آئے تھے نا سورہ فرقان کے آخری میں، کانا بین ذالک قواما، کہ یہ ایک درمیانی انسان کے اندر روش ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ بندھے ہوں، بالکل اس راہ میں خرچے ہی نہ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہاتھ چھوڑ دے، کھلے کر دے. اچھا، اس میں دوسری بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اس میں یہ پہلو بھی آ سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ضروریات پر بھی نہ خرچ کر رہا ہو. اب گردن سے ہاتھ بندھنے کا ایک انتہا درجے کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ضرورت پہ بھی نہ خرچ کر رہا ہو. ایک آدمی آپ کو دیکھے، آپ چاہے ارب پتی ہوں، وہ دیکھے بھائی کپڑے پھٹے پرانے ہیں، مفلوق الحال ہیں، کوئی حال نہیں، وہ آپ سے کیا مانگے گا؟ وہ کہے گا ان کی تو اپنی بری حالت ہے. تو بعض لوگ اپنی حالت اس اعتبار سے بھی رکھتے ہیں کہ جب بھی پوچھو کاروبار کا کیا حال ہے، کس کا، او جی بہت ہی برا حال ہے جی، کچھ بچتا ہی نہیں. اس سال تو بہت ہی کم منافع ہوا، میری توقع تھی شاید 1 کروڑ ہوگا. تو وہ کم منافع یا نقصان اس کو کہتے ہیں کہ جو 50 لاکھ نفع میں سے کم ہوا ہے. یہ ایک طرز عمل. تو یہ ایک رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے. تو ایسا بھی نہ ہو انسان کہ اس کے ظاہر کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعامات کیے ہیں، اکرامات کیے ہیں، وہ ظاہر میں نظر بھی آنے چاہیے. اس کے رہن سہن، اس کے لباس میں، اس کی تراش خراش میں اس کا اظہار بھی ہو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، یہ آپ کا رب ہے جس کے لیے بھی چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے. لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. تنگ کرنا بامحاورہ کہتے ہیں، ویسے ہے ناپ تول کر دینا. قدر یقدرو کے معنی ہوتے ہیں ناپ تول، کہ ایک کو بے حساب دے دیا اور ایک کو ناپ تول کر اس کی ضروریات کے مطابق دے دیا. عام طور پر یہ سیلری پرسن جتنے بھی ہیں یہ ناپ تول والے زمرے میں آئیں گے نا، چاہے جتنی بھی ہو نپا تولا مل رہا ہے نا سیلری کی مد میں. ویسے ہم نے راستہ بھی وہی اختیار کیا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو وہ دوسرے والا راستہ بھی اختیار نہیں کیا، نپنے تلنے والا ہی کیا، کاروبار والا تو کیا نہیں. تو ایک ہے کہ اس وسیع انداز میں اس انسان کے پاس جو ہے وہ آئے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اسے خوب معلوم کس کی ضروریات کتنی ہیں، کس کی کم ہیں، کس کی زیادہ ہے. وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر ہے. اچھا، ایسا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے دیتا تو وہ فتنے میں پڑ جاتا. اور بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، اگر انہیں نہ دیتا وہ تب فتنے میں پڑ جاتے. وہ نہ سمجھے وہ بڑے پاورفل.
انہیں اگر نہ ملتا تو وہ ہو سکتا ہے اتنا برداشت نہ کر سکتے جتنا وہ عام آدمی کر رہا ہے. تو یہ تو وہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا ہضم ہو سکے گا، یہ اس کے بعد. اور ایک پہلو اس میں یہ ایک اور بھی نکلتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے کسی عزیز کی، کسی رشتہ دار کی مدد کرتا ہے. یار یہ میرا رشتہ دار ہے، بڑا قریبی ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ ذرا اٹھ جائے، اس کی کوئی مدد ہو جائے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی دکان ڈال دی، تھوڑے عرصے بعد آپ کے پتہ چلا وہ سب ضائع، وہ پھر ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا ذرا اس کو کوئی جانور لے دیتے ہیں، کچھ اور ہیلپ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اٹھ جائے. وہ گئے، معلوم ہوا کہ وہ ایسا کیئرلیس آدمی تھا کہ ان کی بھی کوئی دیکھ بھال نہیں کی، وہ بھی گئے، مر گئے. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ آئندہ اس کی مدد میں نہیں کروں گا، یہ تو بیکار آدمی ہے، ہر دفعہ ضائع کر دیتا ہے. تو اس سے یہ سبق بھی لینا ہے کہ آپ کسی کے حالات بدلنے پر قادر نہیں ہیں. حالات کون بدلتا ہے؟ وہ بدلنے والا ہے. کیوں؟ وہ جو کہا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ تو جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، ان کو دیکھتا ہے. تو آپ کسی کے یہ مت کوشش کریں کہ آپ حالات بدل دیں گے کسی کے. آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ دینا، وہ ہیلپ کرنا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ وہ جاری رکھیں. حالات اس کے بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے وہ قادر و مطلق، وہ بدلے گا، وہ آپ نہیں بدل سکتے. مطلب میں دیتے رہو. ہاں الحمدللہ، اچھا بتا دیا سر، ورنہ کوئی بات کیا رہی ہے تو فضول آدمی کیا پتہ. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری کو دیکھیں، اس کے حالات کے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو ایک یہ پہلو یہ تھا، یہ بھی میں نے کہا آپ کے سامنے آ جائے. اچھا، یہ اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ ہے، تھوڑی سی مالیات کے ساتھ ہی اس کا ایک پہلو ادھر جڑتا ہے تو وہ میں جوڑ دوں اس کو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، بلکہ تمہیں بھی دیتے رہیں انہیں بھی دیتے رہیں گے، تمہیں دیا تو انہیں بھی دیں گے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کا جو قتل ہے یہ بہت بڑی خطا کی بات ہے. اصل میں یہ جو دنیا میں ایک نظریہ آیا نا مالتھوس کے نظریے کے تحت، اتنی آبادی ہو، اتنے رزق کے وسائل ہیں، اتنے ذرائع ہیں، اور ان ساروں کو اس کے تحت جو ہے وہ پلان کر کے اس انداز سے چلنا اور کرنا یہ چاہیے. یہ ایک اپنی جگہ بات ہے، لیکن جہاں تک اگر یہ رزق کے منافی کر رہے ہیں کہ یہ کھائیں گے کہ کہاں سے، یہ گویا اس ایمان کے منافی بات ہو جائے گی. ہم تمہیں بھی رزق دیتے انہیں، ہمارے پاس رزق کے خزانوں کی کمی نہیں. ابھی تو اصل شے جسے کہتے ہیں کہ رزق کے خزانے آج جو دنیا میں نکل رہے ہیں، کہ اصل کھانے کی شے تو جو ہے وہ سی فوڈ ہے. دنیا میں آج تو یہ کہا جانے لگا نا کہ گندم تو بیماریوں کی جڑ ہے. اصل کھانے کی شے تو سی فوڈ ہے، اور سی فوڈ کے جو ذخائر ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ تو ایک حصہ خشکی ہے نا، 3 حصے تو پانی ہے، تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وسیع انداز، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں ابھی تو دنیا کے اندر ایکسپلور بھی ہونی ہے کرنی. تو یہ چونکہ مالیات کے ساتھ بات، تو اس مفلسی اور تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ہاں اس میں ایک قانونی پہلو آ جاتا ہے کہ مانے حمل اس کی اجازت دی گئی ہے، ناپسندیدہ ہے اگرچہ، لیکن اس کو کراہت کے ساتھ اجازت بہرحال دی گئی قانون کے درجے. لیکن ایبارشن یہ نہیں.
الا یہ کہ کوئی اہم جسے کہہ لیں میڈیکل ضرورت بن جائے کسی اور حوالے سے، وہ بہرحال بڑی گہری علمی بات ہو جائے گی کہ کہاں تک ہے، کس طرح سے ہے، اندازہ ہے۔ تو بہرحال اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا، یہ بھی ہوا کہ جسے کہا گیا کہ منع کر دیا گیا کہ یہ بھی نہیں کرنا۔ ان قتلہم کان خطا کبیرہ، ان کا قتل جو ہے بہت بڑی وبال والی بات ہے۔ اور آگے جو بات کہی ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ اب ذرا اس کو جوڑ لیں جو میں نے سورہ نحل کے حوالے سے جو بات کی تھی، کہ وہاں جو آیت آئی تھی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے خطبہ جمعہ میں شامل کی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، یہ آپ کی مسجد میں بھی لکھا ہوا ہے نا، 3 چیزیں کرنے کا حکم اور 3 چیزیں نہ کرنے کا حکم۔ تو 3 چیزیں جو کرنے کا حکم تھا، ان 9 آیات میں ہم نے وہ 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ اصل دیکھیں تو یہ اس کی شرح ہو گئی گویا ان 3 چیزوں کی کہ جو ان 9 آیات کے اندر آئی ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، یہ ان کی شرح ہوئی ہے۔ عدل اور حق کے بارے میں تو میں نے بتا دیا تھا کہ وہ تو سب سے بڑا اللہ کا حق ہے۔ اور 3 چیزیں نہ کرنے کا حکم تھا، وہ کون سی ہیں؟ عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو عن الفحشاء میں سب سے بڑی فحش بات کیا ہے؟ زنا۔ تو اب گویا کہ اس کا یہ بیان جو ہے نا یہ شروع ہو جائے گا، اور یہ ہم تفصیل سے شاید ولا تقربوا الزنا ہی کے اوپر 2-3 نشستیں لگا کر یہ کریں، کیونکہ یہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک آبجیکٹو کے طور پر لیا جائے گا کہ دور دور تک ایسے امکانات نہ رہیں کہ جس سے زنا کا خدشہ پیدا ہو۔ اسی سے اسلامی معاشرت وجود میں آئی، اسلامی طرز رہن سہن وجود میں آیا۔ دیکھیں نا، جب اسلامی جسے کہتے ہیں کہ ثقافت اور آرکیٹیکچر، پورا آرکیٹیکچر کا نظام اسلامی اور تھا، گھروں کے اندر بھی۔ یہ تو بعد میں اب وہ جس کے پاس بھی پیسے آگے وہ چاہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس جیسا نقشہ ہو، لیکن ایک اسلامی طرز تعمیر جو رہا ہے وہ تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب اسلام کا غلبہ رہا ہے کہ یہ مردان خانہ ہے، یہ زنان خانہ ہے، یہ کامن ڈرائنگ رومز اور یہ ساری چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور اگر آپ کہیں تو یہ چیزیں بھی تدریجاً ہمارے دین میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کیونکہ عرب معاشرے میں بھی ان کا تصور نہیں تھا، ان کو آپ اس رواج کے ساتھ بھی نہیں جوڑ سکتے۔ یہ تو عرب معاشرے میں تھی، عرب معاشرے میں تو پردے نام کی کوئی شے نہیں تھی، وہاں کوئی پردہ نہیں تھا، وہاں کے ڈریس کوڈ بندہ بیان نہیں کر سکتا، ایسے ایسے ڈریس کوڈ تھے وہاں۔ اور جو ادب جاہلی اور جاہلی شعراء نے ان چیزوں کو جس انداز میں نمایاں کیا ہے، اس سے زیادہ فوش لٹریچر شاید دنیا کی کسی لینگویج میں نہ ہو۔ تو ان خاص چیزوں کو ایک خاص انداز میں ایک ترتیب کے ساتھ چونکہ وہ بیان کیا گیا، تو وہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ ساری اس پس منظر کے ساتھ وہ چیزیں ساری آ جائیں، وہ سیگریگیشن آف سیکسز ہو، وہ معاشرے میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیگریگیشن کرائی، قرآن کے وہ تدریجی احکامات کیا آئے، اسی طرح وہ پردے کے تدریجی احکامات کیا آئے، اور ان سب کا جو ٹارگٹ اور مقصد تھا وہ کیا تھا؟ ولا تقربوا الزنا۔ اس کا کوئی امکان اس معاشرے میں نہ رہ جائے۔ اب اس کے معاشرے کے اوپر کیا فرق پڑیں گے وہ اس حساب سے دیکھیں۔ اب آ جائے پھر اسی بات کی طرف کہ ایک اسلامی معاشرہ امن اور سکون والا ہو، ایک گھر بھی امن اور سکون۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈالے، وہاں رولا ہو، اور اب معاشرے کی سطح پر آئیں گے تو والدین اور اولاد کو بھی اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھ لیں کہ شیطان یہ چاہے گا کہ والدین اور اولاد کے درمیان بھی ایک تفرقہ آئے، وہ بھی پھٹے، وہاں بھی جھگڑا پیدا ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر بہن بھائیوں میں ہو، اور پھر اس معاشرے کے اندر ہو۔ تو یہ اگر ساری چیزیں ہم جن کا ٹارگٹ رکھیں گے تو یہ کہ ایک معاشرہ جو ہے، ایک گھر جو ہے، ایک خاندان جو ہے، وہ معاشرہ ہے وہ امن اور سکون والا وہ ہونا چاہیے۔
اس پر یہاں آپ اکتفا کر لیں۔